السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1011، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 30 تا 30، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ يَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس تو اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں، اور وہ خود بھی، تو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، پس تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر، یقیناً وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، فلا تکن، لہذا نہ آپ ہوں، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کی ملاقات سے، وجعلناہ، اور ہم نے بنایا اس کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، منہم، ان میں سے، ائمۃً، کچھ پیشوا، یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما، جب، صبروا، انہوں نے صبر کیا، وکانو، اور تھے وہ،
بِآیاتنا ہماری آیتوں پر یوقنون یقین رکھتے. انا بلا شبہ ربک آپ کا رب ہوا یفصل وہ فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن. فیما اس معاملے میں کانو وہ تھے فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے. آوا کیا اور لم یادی نہیں واضح ہوا لہم ان کے لیے کم کہ کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے من القرونی امتیں یمشونا یہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کے گھروں میں. انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں. افلا یسمعون کیا پھر نہیں وہ سنتے. آوا کیا اور لم یرو نہیں انہوں نے دیکھا انا کہ بے شک ہم نسوقو ہانک لے جاتے ہیں الماء پانی کو الی الارض الجرز چٹیل زمین کی طرف. فنخرجو پھر ہم نکالتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے زرعن کھیتی تاکلو کھاتے ہیں منہ اس سے انعامہم ان کے چپائے وانفسہم اور وہ خود بھی. افلا یبصرون کیا پھر نہیں وہ دیکھتے. ویقولون اور وہ کہتے ہیں متی کب ہوگا ھذا یہ الفتح فیصلہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. قل کہہ دیجئے یوم الفتح فیصلے کا دن لا ینفع نہیں نفع دے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کافر کفر کیا ایمانہم ان کا ایمان لانا ولا ہم اور نہ وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے. فاعرض لہذا آپ منہ پھیر لیں عنہم ان سے وانتظر اور انتظار کریں آپ بلا انہم بلا شبہ وہ بھی منتظرون منتظر ہیں. پیارے بھائی اور میری بہنوں، اللہ پاک پروردگار کے فضل و کرم سے سورۃ السجدہ اختتام پذیر ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا بلا شبہ ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یعنی جس طرح آپ کو ہم نے قرآن مجید عطا فرمایا وہی عطا فرمائی. قرآن پاک سے پہلے ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی. تو یہ کوئی انوکھا اور پہلی مرتبہ کا کام نہیں ہوا کہ انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں اور انکار کرنے والے حیرانگی اور تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تھے اور اللہ پاک پروردگار نے جناب مسیح علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. تو اللہ نے عیسیٰ اور انجیل کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کا ذکر فرمایا. کتاب سے مراد تورات ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بنیادی طور پر وہ تورات ہی کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور تورات ہی کی تعلیمات کی تشریحات پر امت کو عمل پیرا کرانے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے یہودیوں نے انکار کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر مسیحیت کا اور یہودیت کا یہود و نصارہ دونوں کا اتفاق تھا. تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جناب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات عطا فرمائی. تو اس سے ملنے کے بارے میں کوئی شک میں آپ نہ رہیے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہ کیجیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی. یا ملاقات سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے. معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث صحیح بخاری میں 3239 پر ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رأیت لیلۃ اسری بموسیٰ، جس رات مجھے لے جایا گیا یعنی میں اسراء اور معراج پر گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا
بہت لمبے گھٹے ہوئے جسم یا گھنگریالے بالوں والے۔ ہاں جی، فرمایا کہ میں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، میانہ قد، سرخی اور سفیدی کی طرف مائل، سیدھے بالوں والے۔ اور فرمایا کہ میں نے جہنم کے دربان مالک اور دجال کو بھی دیکھا۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوئی معراج کی رات میں۔ تو یہ دونوں باتوں کی طرف سے ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ملاقات میں شک مت کریں، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات کے بارے میں بھی، تورات کے ملنے میں بھی شک نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا، نہ معراج کی رات میں انبیاء سے ملاقات پر، نہ اپنے سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو کتابوں یا صحیفوں کے ملنے پر۔ تو حضور کو فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو جب اور مانتے تھے مشرکین مکہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ پیغمبر گزرے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ پیغمبر گزرے ہیں، کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ کے تجارتی اور برادرانہ تعلقات تھے یثرب کے یہودیوں کے ساتھ، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، شام کے عیسائیوں کے ساتھ۔ تجارتی قافلوں کا، لین دین کا، خرید و فروخت کا معاملہ مشرکین مکہ، اہل مکہ اور قریش کا یہود و نصارہ سے رہتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، تو اس پر حیرانگی کیوں اور اس کا انکار کیوں؟ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہود و نصارہ کے لیے بھی پیغام کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر اور کتاب تورات پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر اور کتاب انجیل پر ایمان لائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کیوں؟ آپ کو ملنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیوں؟ وہ پہچانتے تھے کتاب کو بھی اور پیغمبر کو بھی۔ فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی سگی اولاد کو، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی اور ڈھیٹ پنے کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ بعض دفعہ بندہ حق سچ کو پہچان لیتا ہے، لیکن ڈھیٹ بن کر، سست بن کر وہ انکار پر ہی تلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی حال کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ، خیبر کے یہودی، یثرب کے یہودی، شام کے صلیبیوں کا تھا۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ وہ صبر بھی انہوں نے کیا اور اللہ کی آیات پر ایمان اور یقین رکھنے والے بھی تھے۔ پیشواؤں سے مراد ائمہ سے مراد ان کے نبی اور رسول بھی ہیں اور علماء بھی ہیں۔ تو علماء اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانا، صبر کرنا اور ایمان لانا اور یقین رکھنا، حالات برے ہوں یا اچھے ہوں، ڈٹ کر کھڑے ہو کر استقامت اختیار کرنا۔ یہودی جب تک تورات اور انجیل کے مطابق رہے، یہود و نصارہ فرقہ بندی نہ ہوئی۔ جب انہوں نے من مانیاں کی اور دنیا کی دولت اور ہوس کے پیچھے لگے، تو یہود کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے۔ فرمایا ان 72 فرقوں کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا، اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ اور کیا یہ لوگ اس بات سے ہدایت نہیں لیتے کہ ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، اور ان قوموں کا نام و نشان نہیں، اور ان کے گھروں اور ان کی بستیوں میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ قوم عاد ہے، ثمود ہے، اہل مدین ہے، اور اس طرح کی دیگر قومیں۔ اور قیامت کا انکار کرنے والے، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرنے والے نہیں دیکھتے کہ مردہ زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے، وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، فصل اگتی ہے، انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں۔ پھر یہ قیامت کے منکر جب دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے، یہ بات دلائل سے ثابت ہو جاتی کہ قیامت نے آنا ہے، ان خبیثوں کا اعتراض اور سوال یہ ہوتا، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟
بھئی جب تم نے یہ مان لیا، تمہارے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے، تو یہ کیا سوال ہے کہ کب آئے گی؟ بس آئے گی جب آئے گی۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ تیاری کرو، یہ سوال کوئی نہیں بنتا کہ کب آئے گی، جبکہ یہ سوال ہی بونگا ہے۔ جب یہ سوال بونگا ہے، فضول اور بیکار ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کو فرمایا اب ان کے ساتھ آپ نے بحث نہیں کرنی، یعنی جب حق واضح ہو جائے، بات کھل کر دلائل سے سامنے ہو جائے، آگے والا پھر بھی آئیں بائیں کرے، تو حکم ربی یہ ہے کہ ایسے بدبخت کے ساتھ منہ ماری نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی۔ اور جب قیامت آئے گی تو کافر قیامت کے دن میں ایمان لائیں گے، مگر قیامت کے دن میں ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔